الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا رسول البلاغ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان عالی مرتبت، اراکین ادارۃ المصطفیٰ، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جب کہ گجرانوالہ کی سرزمین پر اصلاح امت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، حال یہ ہے کہ یہی تاریخ تھی آج سے 90 سال قبل امت مسلمہ پر وہ کڑا وقت آیا کہ پوری دنیا امت مسلمہ اذیت کے اس مرحلے سے گزری۔ علامہ اقبال جیسا شخص بچوں کی طرح بلک بلک کے روتا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور برطانیہ کی نو آبادیاتی وزارت کے جاسوس لارنس آف عربیہ اور اس کے 4000 ساتھی اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گئے۔ اقبال کے ساتھی بتاتے ہیں کہ جس طرح بچے بلکتے ہیں، اقبال رو رو کے کہتا تھا، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بت کدھے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔
یہ وہ دن تھا 28 رجب سن 1332 ہجری، جب امت مسلمہ یتیم ہو گئی تھی۔ ہمارا ایک مرکز تھا پوری دنیا کے اوپر، گو مضبوط نہیں تھا لیکن رہی صحیح ساکھ موجود تھی۔ لیکن آج سے 90 سال قبل ہماری اس وحدت کو توڑ دیا گیا۔ یورپی یونین اور امریکہ کی متحدہ ریاستیں یہ اسلام کی خلافت کے تصور سے انہوں نے قائم کی ہیں، لیکن ہماری وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور پھر امت مسلمہ جس طرح گروہ در گروہ فرقوں اور لسانی عصبیتوں میں مبتلا ہوئی، آج تک اس کے جڑنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ آج بھی اس وطن عزیز جو کہ امت مسلمہ کا آخری سہارا اور قلعہ ہے، اس ملک کو بھی دبئی کے سائز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ادارۃ المصطفیٰ پاکستان نے ان حالات میں جبکہ مایوسیاں پنجے گاڑ چکی ہیں، سیالکوٹ کی سرزمین پر بیداری امت کانفرنس کر کے امت کو ایک پیغام زندہ دیا، اور آج اصلاح امت کانفرنس کے نام سے دور و نزدیک سے لوگوں کو جمع کر کے اپنے فریضے کو ادا کرنے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کو پھر کھویا ہوا وقار عطا فرمائے۔ بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ آج سے 3 سال قبل شیراوالا باغ میں لبیک یا رسول اللہ کانفرنس منعقد کی گئی تھی۔ اس کے بعد عزم تو یہ تھا کہ ہر سال منعقد کریں گے، لیکن بعض وجوہات کی بنیاد پر وہ فیصلہ ملتوی کرنا پڑا، اور خیال تھا کہ 5 سال کے بعد ہم دوبارہ وہ کانفرنس کریں گے، لیکن ملک کے بدلتے ہوئے حالات اور حالات کی یہ سنگینی اور جبر ہمیں روک نہ سکا، اور ہم آج بیداری امت، اصلاح امت، پھر غلبہ امت کے نام سے کانفرنس کا آغاز کیا، اور ملک کے طول و عرض میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سوئی ہوئی قوم کو بیداری نصیب فرما دے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی آبیاری اور ہر دور میں، ہر مشکل اور کڑے وقت میں پیغام حق کا ابلاغ، یہ اہل حق کی ذمہ داری رہی ہے۔ یہ وہ دور ہے جس دور کی نشاندہی کی گئی ہے کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور دین کوڑیوں کے عوض بیچا جائے گا۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اپنے دائیں بائیں آپ ماحول کو دیکھیں کہ آج دین نبی دا وانگ یتیماں تے گھر کر تکے کھاوے، کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے۔ تو آج ہم جس حالات میں ہیں تو اہل حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری قوت کے ساتھ میدان میں نکلیں۔ حضرت داتا صاحب نے کشف الماجوب میں لکھا کہ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی علیہ رحمہ آپ جنگل میں گئے تو دیکھا کہ کچھ صوفی گھاس کھا کے گزر اوقات کرتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا آکلۃ الحشیش ہا ہونا انتم و امت محمد فی الفتن، تم یہاں گھاس کھاتے پھرتے ہو اور میرے محمد کی امت فتنے میں مبتلا ہے۔ تمہاری ضرورت ہے زمانے کو آؤ اور لوگوں کی رہنمائی کرو۔ اور ایک حدیث آپ نے متعدد دفعہ علماء سے سنی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضرت جبریل امین کو حکم دیا گیا کہ فلاں بستی کو الٹا دو، تو عرض کی مالک فلاں بستی میں تیرا ایک بندہ ہے جو لمحہ لمحہ تیرے ذکر میں رطب اللسان رہتا ہے، اور تیرا ضابطہ ہے کہ جہاں ایک بھی ذاکر ہو
اس بستی کو برباد نہیں کیا جاتا۔ تو ارشاد ہوا اقلبها علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعتا قط، اس کو اور بستی والوں کو الٹا کے رکھ دو، اس لیے کہ یہ ذاکر، یہ اللہ اللہ کرنے والا ایسا شخص ہے کہ جو حالات بنے ہیں اس کے چہرے پر کبھی تغیر بھی پیدا نہیں ہوا، اس کے چہرے پر کبھی ان حالات سے بیزاری کا اظہار بھی نہیں آیا۔ مجھے اس کے سجدوں کی ضرورت نہیں، اس کے سمیت ہی بستی کو الٹ کے رکھ دو۔ اس لیے اہل حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب حالات غلط سمجھ جا رہے ہوں تو ان کو روکیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے آئے تو دیکھا کہ ایک بالوں کا گچھا زمین پہ گرا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو اٹھایا اور جا کے منبر پہ چڑھے اور فرمایا یا اہل المدینہ این علماؤکم، اے اہل مدینہ تمہارے علماء کدھر ہیں؟ اس لیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر عورتوں نے جب ان کے بال گر جاتے تو مصنوعی بال لگانے شروع کر دیے اور وہ فتنے میں مبتلا کر دیے گئے۔ تو آپ نے وہ گچھا اٹھا کر کہا کہ اس کا آغاز یہاں بھی ہو گیا ہے، تو تمہارے علماء کدھر چلے گئے ہیں؟ اور آپ نے بڑا بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ کی۔ اب اتنی سی بات تھی کہ ایک بالوں کا گچھا ملا، لیکن انہوں نے پوری قوت کے ساتھ جو ہے اس فتنے کو ابتداً روکنے کے لیے لوگوں کو کہا کہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بات بتائیں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہم جن بحثوں میں اور جن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم ملت کی رہنمائی اور ملت کی ضرورت کو نہیں سمجھتے ہیں، کاش آج ہمارے علماء ملت کی ضرورت اور ملت کی نبض پہ ہاتھ رکھیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ علماء کی برکت سے ملت کو پھر نئی زندگی عطا فرما دے۔ اصلاح امت کے حوالے سے آج کی اس نشست میں کچھ توجہ طلب امور ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ جب کسی شخص کے نظریے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر عمل بھی قائم نہیں رہتے اور معاشرے بھی قائم نہیں رہتے۔ امت مسلمہ کے نظریات میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں ماضی میں وہ ایک لمبی داستان ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کے بعد یہاں جس طرح فرقہ بندی کی بنیاد رکھی گئی اور امت مسلمہ کو ہندوستان میں تقسیم کیا گیا اور لارنس آف عربیہ کی خلیج اور دیگر ممالک میں آمد کے بعد جس طرح کے فتنہ بپا کر دیا گیا، آج امت گروہ در گروہ اور فرقہ در فرقہ تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہی ہے اور ہر شخص اسلام نہیں بلکہ اپنے فرقے کا جھنڈا اٹھا کر کے دنیا کے اوپر پنپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک طویل اور لمبی بحث بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصلاح عقیدہ کے عنوان سے میں دو چار باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا اور بات آگے بڑھا دوں گا۔ ایک عام آدمی تو پریشان ہے کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں۔ ایک آدمی کو کئی آدمی کھینچ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میں سچا، کوئی کہہ رہا ہے میں سچا، اور ہر شخص دلائل دے رہا ہے اور وہ شخص ایک عجیب مخمصے میں مبتلا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو لاری اڈے پہ کہ سواری جب کسی جگہ پہ جانے کے لیے قدم رکھتی ہے تو کوئی اس کا سامان چھین کے لے جاتا ہے، کوئی کنڈکٹر اس کا بچہ چھین کے لے جاتا ہے اور کوئی اس کو بازو سے پکڑ کے کسی جانب کھینچ رہا ہوتا ہے، اور بعض کا سواری پریشان ہوتی ہے اور وہ غصے میں آ کہتی ہے میں نے کہیں نہیں جانا، تو عجیب وہ مخمصے میں مبتلا ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ کس کے ساتھ جاؤں۔ آج کل فرقہ بازوں نے بھی یوں سلسلہ کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو مذہب سے بیزار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارے جھوٹے ہیں۔ گو ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ جی سارے سچے ہیں، حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بات معقول نہیں ہے کہ سب سچے ہوں، اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ سب جھوٹے ہوں۔ ہم نے خیر کو اور حق کو تلاش کرنا ہے اور ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ اچھائی اور خیر اور بھلائی کہاں ہے، اور ڈھونڈنے کے لیے آسان طریقہ ہے
کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو دیکھیں اور حضور کے زمانے کو دیکھیں۔